شرعی مسائل سے آگاہی کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات کے میدان میں مسلمان اب بہت پیچھے ہیں۔ عبادات تو کہ ہم کسی درجے میں کر ہی لیتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ تو پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن معاملات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ 75% حصہ جو ہے دین کا وہ معاملات ہیں اور 25% حصہ جو ہے وہ عبادات ہیں۔ ان معاملات میں سے ایک چیز جو ہے وہ میں بہت سنگین ہے اور ہمارے لوگ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ آج کل کووڈ بھی ہے اور لوگوں کے فائنینشیل حالات خراب بھی ہیں، تو اس میں یہ معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ قرض لے لیتے ہیں کسی سے، اور قرض لینے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ جی قرض میں نے لیا تھا، یا پھر یاد ہوتا ہے لیکن اس کو قرض نہیں دیتے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کے ذمہ قرض ہوتا تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جنازے کے متعلق پوچھ لیا کرتے تھے کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے، تو کسی نے کہا کہ ان کے اوپر قرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو۔ تو حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے اس قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لی کہ اللہ کے رسول میں قرض ادا کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ سے پوچھا تصدیق کے لیے کہ کیا تم ادا واقعی کر دو گے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں میں کر دوں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا۔ تو دیکھیں کہ کتنی سنگین بات ہے کہ کچھ پیسے ہیں یا بہت زیادہ پیسے ہیں، چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ اس شخص کے اوپر کسی کا حق ہے اور یہ جو حق ہے اس نے ادا نہیں کیا ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو یہ بہت بڑا مرض ہے، اور آج کل کے تو لوگ جو ہے بعض اوقات آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ قرض لیتے ہیں اور جان بوجھ کر ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ اچانک مر جاتے ہیں تو دوسروں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر قرض ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جناب اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور آپ نے اس کو دینا ہے تو اس کو کہیں لکھ کر کے محفوظ کر لیں، اور کسی گھر میں کسی شخص کو بتا دیں کہ خدا نہ خواستہ اگر اچانک آپ کی موت ہو جاتی ہے اور آپ کو بلاوا آ جاتا ہے تو پیچھے لوگ جو ہیں وہ آپ کی وراثت میں سے جو ہے وہ اس کو قرض ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا بھی قرض معاف نہیں کیا جاتا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے اس بات کو بہت آسان سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ قرض لے لے کر کے بھول جاتے ہیں کہ جی میں نے قرض واپس بھی دینا ہے یا نہیں دینا، یا پھر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لے لیتے ہیں لیکن دینے میں خواہ مخواہ ٹال مٹول کر دیتے ہیں، تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر قرض لے لیا اور وہ واقعتاً ضرورت مند تھا، اور جس شخص سے قرض لیا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی کہا ہے کہ جی اب جس سے تم نے قرض لیا ہے اور اگر وہ واپس نہیں دے رہا تو اپنے بھائی کو مہلت دے دو، اور جتنی مہلت دیتے رہو گے اتنے عرصے تک تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اس کو ڈیل دے سکتے ہیں تو اور اس کو آپ مہلت دے دیں، اگر آپ اس کو مہلت دے سکتے ہیں تو۔ لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ قرض جو ہے نا وہ لے کر کے بھول جانا چاہیے یا وقت پر ادا نہیں کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ سرخ روح ہو سکیں۔ شرعی مسائل سے آگاہی کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔